آج یو پی کے ہائی کورٹ میں روز 2.5 گھنٹے کی سنوائی ہوتی ہے. کس چیز کی سنوائی ہو رہی ہے؟ سنوائی اس بات کی ہو رہی ہے کہ جہاں دھارمک کتابیں پڑھائی جاتی ہے، جہاں دھارمک استل ہے، اسے بند کیا جائے. مدرسے کو بند کرنے کی باتیں کرتے ہیں. اٹھائیے یجروید. یجروید میں کیا لکھا؟ یجروید میں یہ لکھا: ادب دھاری ضرورت سے ارتاری نہ کرسے پر منت یرتاری. زمین پر، اگر پرتھوی پر کوئی یہ کہے کہ ہم دھارمک کتابوں کو مٹا دیں گے، آپ ہی کی کتابوں میں یہ لکھا کہ دھارمک کتابیں نہ کبھی مٹی تھی، نہ مٹی ہے، نہ قیامت تک مٹے گی. اور جوان ساتھیوں، بزرگوں، بلکہ برطانیہ کی حکومتوں نے بھی یہ چیلنج کیا تھا، یہ کہا تھا کہ ہندوستان سے ہم قرآن کو ختم کر دیں گے، ہندوستان سے ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے. برطانیہ میں میٹنگ ہوتی ہے، وہاں کے لوگوں نے یہ میٹنگ کیا، یہ مشورہ کیا کہ ہندوستان سے ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، ہندوستان سے ہم قرآن کو جلا کر کے قرآن کو ختم کر دیں گے. جب برطانیہ کی حکومتوں نے میٹنگ کی، لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کر دو، ہندوستان سے قرآن کو ختم کر دو. جب وہ آتا ہے، آنے کے بعد ہندوستان میں اس کا ناپاک قدم پڑتا ہے. پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مکتب سے قرآن کو اٹھاتا ہے، جلا دیتا ہے. ہاں نوجوان ساتھیوں، گھروں سے قرآن کو اٹھاتا ہے، جلا دیتا ہے، اور مسجد سے قرآن کو اٹھاتا ہے، جلا دیتا ہے. نہ جانے جہاں بھی قرآن کو وہ پاتا ہے وہ جلا دیتا ہے. لیکن سرزمین دیوبند پر جب ان انگریزوں کا ناپاک قدم پڑتا ہے، رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، کہتے ہو انگریز کے چیلے، تو کہاں دیوبند کے گلی کوچوں میں گھوم رہا ہے؟ تم کہاں، کس چیز کے لیے یہاں آیا؟ کہا مولانا صاحب دھیان سے سنو، ہمارے رہبر، ہمارے قوم کے لیڈر نے یہ طے کیا ہے، اگر یہ چاہتے ہو کہ ہندوستان سے مسلمان ختم ہو جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہندوستان سے مسلمان مٹ جائے، سب سے پہلے اس کے قرآن کو مٹانا پڑے گا. ہمارے قوم کے رہبر نے، قوم کے لیڈر نے یہ طے کیا ہے کہ ہندوستان سے قرآن کو جلا دو، مسلمان ختم ہو جائیں گے. انگریزوں نے قرآن کو مکتب سے اٹھایا، جلا دیا. گھروں سے قرآن کے نسخے کو اٹھایا، جلا دیا. انگریزوں نے مسجد سے قرآن کو اٹھایا، جلا دیا. رشید احمد گنگوہی نے کہا، وہ انگریز کے چلے دھیان سے سنو، تم یہ چاہتے ہو کہ ہندوستان سے مسلمان ختم ہو جائیں گے، ہندوستان سے قرآن ختم ہو جائے گا. رشید احمد گنگوہی نے ایک 5 سالے بچے کو بلایا، وہ بچہ جسے کپڑا دھونے کا سلیقہ معلوم نہیں، وہ بچہ جسے چلنے پھرنے کا سلیقہ معلوم نہیں، وہ بچہ جسے کھانے کا ڈھنگ معلوم نہیں. اس بچے کو مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ نے بلایا، ان انگریز کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا، انگریز کے چیلے، یہ معصوم بچہ ہے، اسے سونے کا طریقہ معلوم نہیں، اسے چلنے کا طریقہ معلوم نہیں، جسے کھانے کا طریقہ معلوم نہیں. یہ معصوم بچہ اپنے معصوم زبان سے قرآن پڑھے گا اور تمہیں قرآن سننا پڑے گا. رشید احمد گنگوہی نے کہا، او میرے پیارے معصوم بچے، تم قرآن کی تلاوت کرو. کتابوں میں لکھا، وہ بچہ قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین سے وہ شروع کرتا ہے، والناس کے سین پر جا کر کے وہ رکتا ہے. نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، وہ انگریز کہتا ہے، مولانا بس کرو، اگر یہ بچہ تھوڑی دیر اور قرآن کی تلاوت کرے گا میری روح پرواز کر جائے گی، میں مر جاؤں گا، میرا انتقال ہو جائے گا. رشید احمد گنگوہی نے کہا کہ انگریز کے چیلے، تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف تختی پر لکھنے کا نام قرآن ہے؟ انگریز کے چیلے، تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف پتھر پر لکھنے کا نام قرآن ہے؟ انگریز کے چیلے، تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف کاغذ کے ٹکڑے پر لکھنے کا نام قرآن ہے؟ انگریز کے چیلے، تم کس کو مٹاؤ گے؟ یہ معصوم سا بچہ ہے، اس کے سینے میں بھی قرآن ہے، تم کس کو مٹاؤ گے؟ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، وہ انگریز الٹا پاؤں پھرتے ہوئے گھر کو واپس لوٹتا ہے اور اپنے قوم کے رہبر کو یہ پیغام دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہندوستان سے نہ تم مسلمان کو ختم کر سکو گے، ہندوستان سے نہ تم قرآن کو ختم کر سکو گے، اس لیے کہ مسلمان کے ایک معصوم بچے کے سینے میں بھی قرآن محفوظ ہے، تم کس کو مٹاؤ گے؟ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، آج طے کرو، تمنا کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچے کو ہر چیز
کی تعلیم دینے سے پہلے ہم اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتلائیے انشاءاللہ دیں گے قرآن کی تعلیم۔ کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتلائیے انشاءاللہ کہ ہم اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا رنگ پورا کے نوجوانوں اپنے بچے کو ڈاکٹر مت بناؤ، اس قوم کو ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا اپنے بچے کو انجینئر مت بناؤ، اس قوم کو، مسلمان قوم کو ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ایک اچھے انجینئر کی ضرورت ہے، ایک اچھے پروفیسر کی ضرورت ہے، ایک اچھے MBBS ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، ان تمام علوم فنون پڑھانے سے پہلے آپ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دو، انشاءاللہ یہ سماج بھی ترقی پائے گا اور سماج کے اندر رہنے والا ہر ویکتی ترقی کے دہلیز پر پہنچے گا۔ آپ یہ بہانہ نہ ڈھونڈو کہ مولانا صاحب میرے پاس پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہے۔ نوجوان ساتھیوں، آپ کے پاس پیسے بھی ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہمارا سماج ترقی کرے، اگر آپ یہ چاہتے ہو ہمارے سماج کے اندر بیداری آئے، تو آپ اپنے بچے کو شکشا دو، تعلیم دو۔ انشاءاللہ اگر ہم نے اور آپ نے ایسا کر لیا تو ہمارا سماج ترقی پر پہنچے گا۔ آپ 8 گھنٹے کے بجائے 16 گھنٹے کی محنت کرو اور اپنے بچے کو تعلیم دو۔ اگر ایک روٹی کھانے کے بجائے آدھی روٹی کھانا پڑے تو ہمیں آدھی روٹی کھا کر کے اپنے بچے کو ہمیں پڑھانا ہے، اپنے بچے کو شکشا دینا ہے، تعلیم دینا ہے۔ انشاءاللہ یہ سماج ترقی کے دہلیز پر پہنچ جائے گا اگر ہم نے اور آپ نے ان باتوں پر عمل کر لیا۔ قسم پروردگار عالم کی، ہمارا سماج بھی ترقی پر پہنچ جائے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دھارمک استھلوں کو بند کیا جائے، جو یہ کہتے ہیں مدرسے کو بند کیا جائے، جو ہائی کورٹ کے اندر اس مقدمے کو دائر کرتے ہیں کہ مدرسے کو بند کیا جائے، قرآن کی تعلیم کو بند کیا جائے، اٹھائیے بھاگوت گیتا میں خود لکھا ہے تسما شاسترم پرماننت کاریا کاریا ویوستتو، چاہے وہ بدھسٹ کیوں نہ ہو، چاہے وہ سکھ کیوں نہ ہو، چاہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسلم کیوں نہ ہو، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، چاہے کسی بھی دھرم سے وہ تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، ہر ویکتی کو اپنی دھارمک کتابیں پڑھنے کی اجازت یہ بھاگوت گیتا خود دیتی ہے کہ اپنے دھارمک کتابوں کے مطابق تم زندگی گزارنے والے بن جاؤ، تم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ بلکہ بھاگوت گیتا کے اندر یہ لکھا، جو ویکتی قرآن کو چھوڑ کر کے، حدیث کو چھوڑ کر کے، اور اسی طرح رگ وید کو چھوڑ کر کے، یجروید کو چھوڑ کر کے، سام وید کو چھوڑ کر کے، اتھر وید کو چھوڑ کر کے اپنی اچھا، اپنی منمانی کی زندگی گزارے گا، وہ مکمل اور کامل انسان نہیں بن سکتا۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گا، ہمیں قرآن سے محبت کرنا پڑے گا، ہمیں علماء سے محبت کرنی پڑے گی، تبھی جا کر کے یہ سماج ترقی کے دہلیز پر پہنچے گا۔ تسما شاسترم پرماننت کاریا کاریا وستتو، انشاءاللہ ہم بھی اپنے گرنتھ کے مطابق، ہم بھی اپنے قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہاتھ اٹھا کے بتلائیے انشاءاللہ گزاریں گے، انشاءاللہ گزاریں گے۔ کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، شاید آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہاتھ اٹھا کے بتلائیے انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، قرآن سے محبت کرنے والے بن جاؤ اور علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اٹھائیے تاریخ دارالعلوم دیوبند کو پڑھیے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ دارالعلوم دیوبند ایک کتاب ہے، اس کتاب میں یہ لکھا کہ تم اگر کسی علماء کی برائی کرو گے، کسی حفاظ، کسی عالم دین کی تم برائی کرو گے، تو تاریخ دارالعلوم دیوبند ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ایک نسلیں نہیں، 2 نسلیں نہیں، 3 نسلیں نہیں، 4 نسلیں نہیں، 5 نسلیں نہیں، بلکہ 10 ایسے خاندان گزر جائیں گے جس میں نہ تمہارے خاندان میں کوئی حافظ پیدا ہوگا، نہ کوئی مولوی پیدا ہوگا، نہ کوئی قاری قرآن پیدا ہوگا، نہ کوئی مفتی پیدا ہوگا۔ اگر ہم نے اور آپ نے کسی علماء کی برائی کی، تذلیل کی، رسوائی کی، تو ہمارے اور آپ کے خاندان میں کوئی حافظ پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی عالم دین پیدا نہیں ہو سکتا۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہمیں
لینا پڑے گا کہ ہم علماء سے محبت کریں۔ آج ہمیں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور غیر مسلم ہمیں ٹارگیٹ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے دل میں حسد ہے، ہمارے دل میں کینہ ہے، ہمارے دل میں بغض ہے، ہمارے دل میں حسد اور کینہ جیسی نفرت پل رہی ہے۔ اس لیے آج اس سماج کو ہر طرف رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ آج دہلی کے اندر دیکھ لیجئے، دہلی میں کیا ہوا؟ کچھ نوجوان تھے جو نماز پڑھ رہے تھے سڑک پر، اور نماز کی حالت میں پولیس والے آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنے پاؤں سے اس نمازی کو مارنا شروع کرتا ہے۔ کون پولیس والا؟ وہ دلی کا پولیس ہے، اور وہ اپنے پاؤں سے ایک نمازی کو مارتا ہے۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، یہ دین ہمیں دیکھنے کو کیوں مل رہا ہے؟ اگر یہی کوئی سکھ بھائی ہوتا تو پورے کے پورے سکھ زور اور طاقت لگا دیتا کہ کیوں پولیس والے نے ہمارے جو آدمی ہیں جو عبادت کر رہے تھے اس کو کیوں مارا؟ ہم مسلم سماج کے لوگ سوئے ہوئے ہیں اور ہمیں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اس بنا پر کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے چہرے پر داڑھی ہے اس لیے ہمیں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے سروں پر ٹوپی ہے اس لیے ہمیں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، ہم کرتا پیجامہ پہنے ہوئے ہیں اس لیے ہمیں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن آج خاندان کی لڑائی، آج اگر ہمارے سماج میں کوئی ویکتی، کوئی سماج کا کوئی نوجوان اگر کوئی ترقی کر رہا ہوتا ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ فلاں کا بیٹا ترقی کیوں کرے، فلاں کا بیٹا انجینئر کیوں بنے، فلاں کا بیٹا ڈاکٹر کیوں بنے، فلاں کا بیٹا MBBS ڈاکٹر کیوں بنے۔ یہ ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے نوجوان ساتھیوں۔ بلکہ یہ کہہ لیا جائے کہ ہم اپنی بیماری سے اتنا پریشان نہیں رہتے جتنی پریشانی کے سماج کے اندر اگر کوئی نوجوان ترقی کر رہا ہوتا ہے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے۔ یاد رکھو، اگر ہمارے دل میں حسد پل رہا ہو اور کینہ پل رہا ہو، اسی حالت میں ہماری موت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے دل میں حسد ہو، جس کے دل میں کینہ ہو، جس کے دل میں بغض ہو، جس کے دل میں عداوت پل رہی ہو، اور اگر وہ اس کی موت اسی حالت میں ہو جاتی ہے، جنت میں جانا تو دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ اس لیے آج طے کرو، تمنا کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے دل سے حسد کو نکال دیں گے، ہم اپنے دل سے کینے کو نکال دیں گے، ہم اپنے دل سے عداوتوں کو نکال دیں گے۔ انشاءاللہ یہ سماج ترقی کے دہلیز پر پہنچ جائے گا۔ آپ اللہ سے یہ کہو، اللہ میں کسی سے جلنے والا نہیں، اللہ میں کسی سے حسد کرنے والا نہیں، اللہ میں کسی سے بغض رکھنے والا نہیں۔ اے اللہ، میرا کردار تو یہ ہے، میرا اخلاق تو یہ ہے۔ اللہ، رات کے 12 بجے، رات کے 1 بجے، رات کے 2 بجے اگر سماج کا کوئی ویکتی، سماج کا کوئی شخص مجھے پکارے تو میں اس کی خدمت کے لیے میں تیار رہوں۔ اللہ، میرے پاؤں میں ایسی طاقت دے میں سماج کی خدمت کر سکوں۔ اللہ، میرے ہاتھوں میں ایسی طاقت دے میں سماج کی خدمت کر سکوں، میں یتیموں کا سہارا بن سکوں، میں مسکینوں کا سہارا بن سکوں۔ قسم پروردگار عالم کی، جس طریقے سے وہ نوجوان ترقی کر رہا ہوتا ہے اللہ آپ کو بھی مال و دولت سے نواز دے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے حسد کو نکالیں گے، کینے کو نکالیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی مال و دولت سے نواز دے گا۔ اگر سماج کا کوئی ویکتی، کوئی شخص اگر پڑھ رہا ہے تو آپ اس کے تعلیم میں حصہ لو، آپ اس کے تعلیم میں حصہ لو۔ بابو یہ پیسے ہمارے طرف سے آپ رکھ لو، آپ پڑھو، ڈاکٹر بنو، اس لیے کہ اس قوم کو ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ آپ اس پیسے کو رکھو اور انجینئر بنو، اس لیے کہ اس قوم کو ایک اچھے انجینئر کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم نے اور آپ نے ایسا کیا، قسم پروردگار عالم کی، ہمارا سماج بھی ترقی کرے گا۔ ہمارے حافظ افتخار صاحب جو مدرسہ چلا رہے ہیں، آپ اس کے کاندھے سے کاندھا ملاؤ، اس کے نقص کو مت دیکھو، اس کی اچھائی کو دیکھو۔ جب آپ اس کے کاندھے سے کاندھا ملاؤ گے، حافظ افتخار صاحب کو حوصلہ ملے گی اور یہ جا کر کے آگے بڑھیں گے اور اس مدرسے کو ترقی ملے گی۔ انشاءاللہ اگر ہم نے اور آپ نے ایسا کیا، اس رنگپورہ گاؤں کے اندر ایک اچھا ادارہ ہو سکتا ہے، ایک اچھا مدرسہ قائم ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے چلنے والا بن جائے۔ احمدی پتو پری میں دھرم تس سے جگرا سوریے ابا چینیے۔ نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مقدس نازل کی گئی، اور سب سے پہلی آیت جو نازل کی گئی تھی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہا پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ پہلی آیت کے اندر تعلیم کا حکم دیا گیا کہ پڑھیے، اور جب پڑھیں گے ہم اور آپ، یہ سماج ترقی کے دہلیز پر پہنچے گا انشاءاللہ۔ اس ادارے کو ہم لوگ بڑھ چڑھ کے، اس ادارے میں ہم لوگ حصہ لیں گے، تعاون کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے کہا من قرأ القرآن فاستظہرہ، جس نے قرآن مقدس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اس کو حفظ یاد کر لیا، پھر قرآن نے جس چیز کو حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھا، قرآن نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھا، کیا ہوگا؟ قرآن پڑھا، پڑھنے کے بعد اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اور پھر اس کو کیا کیا؟ محفوظ کرنے کے بعد قرآن نے جس چیز کو حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھا، قرآن نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھا، پروردگار عالم اس کو اس کے عوض میں جنت والا بنا دے گا۔ جو قرآن کو پڑھے گا، سینے کے اندر محفوظ کر لے گا، اس کے حلال اور اس کے حرام کی تمیز کر لے گا، اس کو اللہ تعالی جنت میں داخل کر دے گا۔ بس اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے کہا وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ، 10 ایسے لوگوں کے حق میں وہ شفاعت کریں گے، وہ سفارش کریں گے جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہوگی۔ رنگ پورا کے نوجوانوں بتاؤ تو صحیح، کیا وہ حافظ قرآن اپنے باپ کو بھول جائے گا؟ وہ اپنے باپ کو بھول جائے گا؟ کیا اپنے دادا کو بھول جائے گا؟ اپنے دادی کو بھول جائے گا؟ اپنے نانا کو بھول جائے گا؟ وہ اپنے نانی کو بھول جائے گا؟ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، جس نے حافظ قرآن اور عالم دین کو شفقت کی نگاہ سے دیکھ لیا، پروردگار عالم اسے بھی جہنم سے ہٹا کر کے جنت والا بنا دے گا۔ قرآن پڑھو تو صحیح، قرآن پڑھاؤ تو صحیح، انشاءاللہ ہم اور آپ، اگر آپ نے انہی چند باتوں پر عمل کر لیا، انشاءاللہ ہمارا سماج ترقی کے دہلیز پر پہنچ جائے گا۔ ماترمان پترمان چاریاوان پروشو ویدہا، پروشو ویدہا، یاد رکھو مسلمانوں کہ بچے کو اچھا بنانے میں ضرورت کس کی پڑتی ہے؟ سب سے پہلے جو ضرورت پڑتی ہے ماترمان، ایک پنڈت جی ہے جس کا نام ہے پنڈت دیانند سرسوتی، وہ بڑی اچھی باتیں اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ماترمان پترمان چاریاوان پروشو ویدہا، پہلے نمبر پر ماں کی ضرورت پڑتی ہے بچے کو اچھا بنانے میں۔ اگر ماں اچھی ہوگی بچہ اچھا ہوگا، اگر ماں اچھی نہیں ہوگی بچہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ ماں کی ضرورت پڑتی ہے، ماں اچھی ہوگی بچہ اچھا ہوگا۔ آپ نے خواجہ اجمیری علیہ الرحمہ کا نام سنا ہوگا۔ خواجہ اجمیری علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جب میں بنگال کے سفر پر جا رہا تھا، اجمیری علیہ الرحمہ کہتے ہیں میرے ہاتھوں پر 10 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام کو قبول کیا تھا، اور 70 لاکھ مسلمانوں نے اس بات پر توبہ لی تھی کہ آئندہ ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ جب وہ گھر آتے ہیں، آنے کے بعد وہ خوشی کے مارے اپنے ماں سے کہتے ہیں کہ امی جان آج میں بڑا خوش ہوں۔ امی نے کہا بیٹا کیا بات ہے، تو کیوں خوش ہو؟ کہا امی جان میں خوش کیوں نہ ہوں، آج میرے ہاتھوں پر 10 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور 70 لاکھ مسلمانوں نے اس بات پر توبہ لی ہے کہ انشاءاللہ ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ تو ماں ہنستی ہے، مسکراتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا یہ کمال تیرا نہیں ہے، یہ کمال تو میرا ہے، میں نے تمہیں جب بھی دودھ پلایا باوضو دودھ پلایا، بغیر وضو کے میں نے تمہیں کبھی دودھ نہ پلایا۔ بچے کو اچھا بنانے میں ماں کی ضرورت پڑتی ہے، ماں اچھی ہوگی بچہ اچھا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر بچے کو اچھا بنانے میں کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ ایک باپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ باپ اچھے ہوں گے، باپ کی نگرانی بچوں پر ہوگی تو بچہ اچھا بنے گا۔ اگر باپ کی نگرانی بچوں پر نہیں ہوگی بچہ کبھی سکسیسفل نہیں ہو سکتا۔ آج کا باپ، اگر آج کے باپ کا جائزہ لیا جائے اس سماج کے اندر، تو نوجوان ساتھیوں اتنا بدتر سے بدتر حالات ہمارے سماج کے نوجوانوں کا اور ان باپوں کا ہو گیا ہے کہ اس کی بیٹی موبائل پر کسی غیر محرم لڑکی سے بات کر رہی ہے، لیکن اس کے باپ کو پتا نہیں کہ میری بیٹی کس غیر محرم سے بات کر رہی ہے۔ اور وہ باپ جو لاپرواہی برتتا ہے اس چیز میں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے بیٹی بہو کی
اور اپنے بیوی کی نگرانی نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے کہا ایسا شخص دیوس ہے، دیوس۔ اللہ کے نبی نے کہا دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسری وہ عورت جنت میں نہیں جائے گی جو مردوں کے مشابہت کو اختیار کرتی ہے۔ تیسرا وہ شخص جو شراب کا عادی ہے وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو دوسرے نمبر پر باپ کی ضرورت پڑتی ہے بچے کو اچھا بنانے میں، اور تیسرے نمبر پر کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ پترمان، ماترمان، پترمان، چاریاوان۔ تیسرے نمبر پر ایک مدرسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب مدرسہ اچھا ہوگا، تعلیم اچھی ہوگی، بچہ کیا بنے گا؟ پروشو ویدہا، ایک اچھا حافظ بنے گا، ایک اچھا ڈاکٹر بنے گا، ایک اچھا انجینئر بنے گا۔ نوجوان ساتھیوں، ہماری ماں اور ہماری بہنہ اگر آپ بھی سن رہی ہیں تو آپ بھی اپنے بچوں کی نگرانی خود سے کیجئے۔ ہمارے جو نوجوان طبقے کے لوگ سن رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کی نگرانی خود سے کیجئے، تب جا کر کے بچہ اچھا اخلاق والا بنتا ہے، اچھا عالم بنتا ہے، اچھا مفتی بنتا ہے، اچھا قاری قرآن بنتا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم لوگوں نے ان چند باتوں پر عمل کر لیا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ ہر وقت میری آنکھوں میں ایشور بھی رہے، اللہ بھی رہے، ہردے میں بھجن ہوتا بھی رہے، دل اللہ پڑھتا بھی رہے، ہر یوم نماز جپتا بھی رہے، مالا بھی رہے، تسبیح بھی رہے، تو ایمان اور دھرم کا یہ دور چلے، ہندو بھی پیے، مسلم بھی پیے، پینے میں مزہ جب آئے گا، گنگا بھی رہے، زمزم بھی رہے۔ اس دیش میں ہندو نہ مسلمان ہے بابا، سچ پوچھو تو ہر آدمی انسان ہے بابا۔ شنکر جی رام اور کرشن یہ بولے ہر شخص کا ایک ہی بھگوان ہے بابا۔ لکشمن نے کبھی سیتا کا لیلان نہ دیکھا، لکشمن نے کبھی سیتا کا لیلان نہ دیکھا، مذہب کی پرکھنے کی یہی پہچان ہے بابا۔ ہندو ہو کے مسلم مرنا ہے سبھی کو، ہر شخص دو روز کا مہمان ہے بابا۔ باتیں تو بہت کہنے کی تھی، بہت سارے منتر اور شلوک میں نے یاد کیا تھا کہ آپ کو میں سناتا۔ کل ہریش چندر پور بنگال میں تھا، تقریباً 2 گھنٹہ وہاں پر میں نے بیان کیا، تو میں نے اچھے طریقے سے اچھے انداز میں شلوک بھی سنایا، منتر بھی سنایا۔ زندگی باقی رہے گی